السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی نظر سے وہ ویڈیو تو ضرور گزری ہوگی، کس طریقے سے ایک مسلم خاتون کے چہرے سے نقاب کو کھینچا جاتا ہے اور نقاب کو کھینچنے کے بعد اس خاتون کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس خاتون کو بھری محفل میں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ کام کرنے والے کوئی جاہل اور بے روزگار نہیں ہے، کوئی ہندووادی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ RSS سے ملے ہوئے ہوں اور مسلمانوں سے سخت نفرت ہو اور بے روزگار گھوم رہے ہوں، اس طریقے سے مسلم خاتون کو پریشان کرنا مقصود ہو۔ جی نہیں، یہ کام کیا ہے اس دیش کے ایک راجیہ بہار میں، جہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن جب بیٹی بچ جاتی ہے اور بیٹی پڑھ لیتی ہے اور جب اس مقام تک پہنچ جاتی ہے، جس عہدے تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر یہی لوگ جو یہ نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا، وہی لوگ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو بھری محفل میں ذلیل کرتے ہیں، ان کا کپڑا کھینچتے ہیں، ان کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کام ہو رہا ہے ہمارے بہار کے CM نتیش کمار جی کے جانب سے۔ یہ بات تو آپ سبھی جان چکے ہوں گے، لیکن اس کو لے کر کافی لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ ہمارا شریعہ نے کہا کہ ہرگز اس چیز کو برداشت مسلمان نہیں کرے گا کہ مسلمان کی بہو بیٹیوں کی جو شناخت ہے، آن بان شان ہے، اس پر کسی کی گندی نظر پڑے۔ یہاں بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لیے اور شناخت کے لیے، پہچان کے لیے کیا واقعتاً جو پتر دیا جا رہا ہے، نیوکتی پتر، وہ واقعتاً وہی انسان لے رہا ہے جو فارم میں ہے، یا پھر اس برقعے کے پیچھے کوئی اور انسان ہے؟ اس شناخت کے وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں پر بھی CM جاتے ہیں یا جہاں پہ بھی یہ اس طریقے کا نیوکتی پتر دیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ جو لوگ لائق ہیں وہ آئے ہیں یا نہیں۔ مکمل تحقیق کے بعد ہی ان کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، اور مکمل تحفظ کا سارا سامان مہیا کرنے کے بعد ہی اس کو اندر داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک CM جو ہے مسلم خاتون کا برقع کھینچے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو، بڑھاپے کی وجہ سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہو۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں نیتا آپ کو ملیں گے اس دیش میں جو یہ نعرہ دیتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، لیکن جب بات آتی ہے بیٹی سمان کی، بیٹی جب پڑھ لیتی ہے، جب اس کو سمانت کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ لوگ اپنی گندی زبان سے کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو ہے یوگی سرکار اتر پردیش کے کیبنٹ منتری سنجے کا، اور اس نے کیا بیان دیا، وہ بیان یقین بالیقین تمام ہندوستانیوں کا، تمام بھارت واسیوں کا اس بیان نے بھی تو شرم سے آدمی ہے سر نا، جھکا دیا۔ پہلے آپ پیچھے وہ نہیں تو بیان بتانا دیکھیں کہ چاہیے۔ اس گھٹیا چھو دیا انسان نے نقاب کیا تو کیا اتنا ہو کہا۔ گیا، کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا ہے۔ نتیش کمار کے حجاب کھینچنے کے بعد اب تک جتنے بھی بیان ہیں نا، ان میں یہ سب سے گھٹیا بیان ہے، اور یہ ہمارے دیش کے لیڈر ہیں، منسٹر ہیں، یہ مہیلا سرکشا کی بات کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بھائی، ان کو پتا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے دیش کے لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگ منسٹر بنتے ہیں۔ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پبلک کو، ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان کی گندی سوچ دیکھیے، حد ہو گئی ہے بھائی۔ جی ہاں، آدمی ہی تو ہے، اگر چھو دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ لفظ اپنی بہن بیٹیوں کو جو کوٹھے پر بھیجتے ہیں، جن کی بہن بیٹیاں بازارو ہوتی ہے، وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے ان دیش واسیوں پر، ان ہندو اور مسلمانوں پر جو ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ان کو منتری بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہیں، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو یہ پتا نہیں کہ جب عورت کے بارے میں کچھ لفظ اپنی زبان سے نکالنا ہے تو کس طریقے سے نکالنا ہے۔ اپنی گندی زبان باہر نکالیں گے اور بھونکنا شروع کر دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ لیکن اب جاگنے کا وقت آیا۔ کب تک یوں ہی ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے لوگ؟ کب تک یوں ہی خاموش مزاجی کے ساتھ لوگ کام دیتے رہیں گے؟ اگر یوں ہی ہم ظلم کو برداشت کرتے رہے اور اپنی آواز تک نہ اٹھائیں، اگر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف بھی نہ بولیں، تو یقین بالیقین ہم سے مردہ انسان اور بزدل انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایک دو کیس نہیں، ہزاروں کیس ایسے آپ کو ملیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اس چیز کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ بات طے کر لیں کہ CM کو معافی مانگنی ہی ہوگی، اور بغیر کسی کنڈیشن کے معافی مانگنی ہوگی، تمام لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی۔
اس طریقے سے کام نہیں چلنے والا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.